نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود وسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد افضل الصلوات. 26واں پارہ سورۃ قاف اور قرآن مجید فرقان حمید کی 7ویں یعنی آخری منزل اور اس آخری منزل کی پہلی سورت مبارکہ اور سورۃ قاف کا رکوع نمبر 3 آخری رکوع اور اس کی آیت نمبر 39 اور 40 41 42 43 تلاوت کی گئی ہیں. آج کا موضوع ہے صبر اور فرمایا کہ نماز اور نماز کے بعد اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دعوت کا کام ہوتا ہے، تبلیغ کا کام ہوتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر خاص طور پہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جن جن قوموں سے واسطہ پڑا وہ قومیں اپنے دور کی انتہائی بگڑی ہوئی قومیں. بہت کم لوگ سلجھے ہوئے سمجھنے والے بات سننے والے، زیادہ تر لوگ ضدی ہر دھرم اور گربان پکڑنے والے لوگ تھے، ظلم کرنے والے لوگ تھے، بد اخلاق لوگ تھے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ان سے انبیاء کرام علیہ السلام کا کیا پڑا؟ بولو بھائی، واسطہ پڑا. جی ہاں، تو ظاہری بات ہے جب ایسی قوم سے واسطہ پڑے تو کیا انسان پر بیتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فاصبر، صبر کیجیے، علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں. یہ عجیب و غریب جملے کہتے تھے. اب طائف کے موقع پہ دیکھ لیں کہ 3 سرداروں سے واسطہ پڑا. ایک سردار کہنے لگا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے علاوہ کوئی نہیں اللہ کو ملا کہ اس کو نبی بناتا. ہاں جی. دوسرا کہنے لگا جاؤ میں بات ہی نہیں کرتا تیرے سے. تو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اللہ رب العزت فرماتے فاصبر، آپ کیا کیجئے؟ بولو صبر کیجئے. تو واقعی یہ کام صبر کا ہے. پھر علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں. تو صبر بھی آپ جانتے ہیں بیٹھے بٹھائے مشکل ہوتا ہے. انسان اپنی توجہ ہٹا لے، کسی اور کام میں مشغول ہو جائے تو صبر کیا ہو جاتا ہے؟ بولو آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا صبر کیجئے. اور وسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تعریف اور تسبیح میں اپنے آپ کو مشغول کر لیجئے، اپنے رب کی یاد میں لگ جائے. تو ظاہری بات ہمارے استاد محترم فرماتے جتنا انسان مصروف اتنا محفوظ. یہ وساوس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو بہترین طریقہ ذکر میں مشغول ہو جاؤ. غیبت سے بچانا ہے تو آپ ذکر میں مشغول ہو جاؤ. تو یعنی غلط کام سے بچانا ہے تو صحیح کام میں مصروف ہو جاؤ، تو غلط کام کا موقع ہی نہیں ملے گا. اپنے آپ کو کام میں اتنا تھکاؤ کہ گھر پہنچو تو مشکل سے کھانا کھاؤ، چند قدم چہل قدمی کرو، لیٹو سیدھے سو جاؤ. گھر میں لڑائی جھگڑے کا موقع ہی کوئی نہیں. کیا بولو بھائی؟ ہاں جی. تو یہ فرمایا جتنا مصروف اتنا بولو محفوظ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وسبح، تسبیح بیان کرے، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. اور یہاں ایک تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور دوسرا فرمایا قبل طلوع الشمس،
सूरज के तुलू होने से पहले यहाँ नमाज फजर का जिक्र कर दी, क्योंकि बाकी तस्बीह का तो कोई टाइम टेबल नहीं है सिवाय कज़ाए हाजत के मौके पर। किस मौके पर बोलो? हाँ, कि वहां इंसान क्या हो, वाशरूम वगैरह में, तो वहां तस्बीह मना है। बाकी चलते फिरते इंसान कोई भी जायज काम में मसरूफ है तो जबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना कोई मना नहीं। इसलिए यहाँ क़ब्ल तुलू शम्स से मुराद ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। क्या मुराद है बोलो? नमाज। क्या मुराद है? लेकिन यहां भी आप ज़हन में रखिए, बाज लोग हैं ना जो इस मौके पर भी सिर्फ तस्बीह पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। हाँ जी, वो कहते जी तस्बीह करो, बस तस्बीह का हुक्म है, और तस्बीह पढ़ते रहते, नमाज नहीं पढ़ते। आपकी हम मोहल्ले में भी रहते बहुत लोग हैं, हाँ जी, उनको नमाज हो कहते कितनी देर तुसी पढ़ते हो, उनको पता है, कहते थे 24 घंटे ही पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, 24 घंटे नमाज नहीं होती। नमाज मखसूस वक़्त में मखसूस रकत के साथ और मखसूस टाइम में मखसूस अरकान के साथ है। मखसूस बोलो अरकान के। अब इसके अंदर क्या है? क़याम, रुकू, सुजूद और कुऊद, तशahhud, बस इसका नाम बोलो क्या है? अब ये नहीं आपके हाथ में तस्बीह है, आप बाबर चौक की तरफ जा रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप नमाज में है, क्या आप नमाज में है? तो नमाज में तो बोलना भी मन है, तस्बीह में तो आप बोल भी सकते हैं। कोई सलाम करे तो उसका जवाब भी आपने देना है। हाँ जी, तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सूरज तुलू होने से पहले व क़ब्ल अल गुरूब, और सूरज गुरूब होने से पहले कौन सी नमाज है? असर। जोर नहीं, असर। कौन असर है बोलो? असर। तो यहाँ दो नमाजों का जिक्र किया, तो ये आप ज़हन में रखें, मेराज से पहले जब तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ नहीं लेके दो ही नमाजें थी, फजर और असर। इसलिए पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुसूसी तौर पर फजर और असर का एहतमाम करो, इससे उम्मीद है दीदार इलाही नसीब होगा। हुजूर के इरशाद है, और आपने देखा होगा उमूमन फजर और असर में ज्यादा सुस्ती होती है। फजर में नींद का गलबा और असर में काम की मसरूफियत। वहां तो बड़े बड़े नमाजियों की नमाज भी अगर किसी काम के लिए बाजार वगैरह आगे पीछे जाए तो रह जाती है। हाँ जी, अभी पढ़ते वक्त भी कम होता है, और असर का मगरिब के दरमियान का वक्त इंतहाई कीमती वक्त भी है। तो बहरहाल यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सूरज तुलू होने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले। हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद अपनी सारी अज़वाज मुताहरात के घर में तशरीफ ले जाते थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनके हाल अहवाल पूछते, कोई जरूरत होती उसके बारे में पूछते। ये हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था, इसलिए इस पर भी हमें अमल करना चाहिए। खुसूसी तौर पर कुछ वक्त असर की नमाज पढ़ के घर वालों को देना चाहिए। सुन्नत को समझते हुए घर वालों से हाल अहवाल पूछे, कोई चीज लेनी देनी है उसके बारे में पूछे। मर के बाद पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास तौर पे खवातीन को पर्दे में तालीम व ताल्लुम का मामूल था। फजर के बाद पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश तक मस्जिद में तशरीफ फरमा होते थे। लोग बैठते, अपने हाल अहवाल बयान करते। हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे किसी ने ख्वाब देखा तो वो बताए। हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा होता वो इरशाद फरमाते, अल्लाह की तरफ से कोई वही आती वो साहबा के सामने जिक्र फरमाते। ये मामूल था। तो बहरहाल अल्लाह रब वो आपने उस रिवायत में साबित, किस रिवायत में कौन सी बीवी थी जो मुसल्ले पे बैठ के जिक्र कर रही थी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कलमे इरशाद फरमाए। हजरत जवेरिया, कौन बोलो भाई? जी, हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के लिए तशरीफ लाए, तो जाहिर बात है वो नमाज में मसरूफ थी। अब हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश पढ़ के घर तशरीफ ले गए, वो भी मुसल्ले पर थी। कितना देर, कितने बनते हैं? हाँ जी, 2.5-3 घंटे बन जाते। जी हाँ, हुजूर तशरीफ ले गए तो फरमाया कि अभी भी आप इधर ही बैठी हो? अर्ज किया जी या रसूलल्लाह, अल्लाह की याद में, अल्लाह का जिक्र। तो हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिल्लाह। अगर तुम ये कलिमात 3 मरतबा पढ़ लो तो जितनी देर तुमने तस्बीहात करी है उससे ज्यादा अजर मिलेगा।
کوئی سنائے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات. اور الحمدللہ میں یہ فرض نماز کے بعد فوراً اس کے بھی معمول میں ہے. اللہ کا شکر ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی. فجر کا ذکر الگ ہو گیا ہے، تو اب رات سے کون آگی مراد؟ تہجد. کون آگی بولو؟ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی اٹھے اور فَسَبِّحُوا، اللہ کی تسبیح بیان کریں. جی ہاں. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے پیچھے بھی. یہاں سے نوافل مراد ہے. کون مراد ہے بولو؟ اب جو لوگ کہتے ہیں نفل مولویوں نے بنائے ہیں تو قرآن تو پڑھیں، تو اصل کسی استاد سے پڑھیں گے تو بات سمجھے گی، آپ پڑھیں گے تو پھر جس نے جو لکھ دیا. ورنہ کیا مراد ہے اس سے؟ تسبیح بھی ہو گئی، فجر بھی ہو گئی، عصر بھی ہو گئی. 5 نمازیں تو بھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی. جب یہ آیت مبارکہ کہا رہا ہے تو آپ بتاؤ کون سی نماز ہے پھر؟ نوافل. کون ہے بولو؟ ہاں یہ سنتے ہیں یہ نوافل. ہاں جی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جی ان کو بھی پڑھنا چاہیے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. وہ قیامت کا منظر ذکر کر دیا. فرمایا غور سے سنو کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب جگہ سے پکارے گا، یعنی فرشتہ جس دن سور پھونکے گا اور پھر مردوں کو حکم ہوگا قبروں سے نکلو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگ یوں سیدھا بھاگیں گے جس طرح تیر اپنے سیدھے ہدف کی طرف جاتا ہے. یوں قبروں سے اٹھ کے اس منادی کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں گے لوگ. اور فرمایا یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن وہ سنیں گے ایک چیخ. ہاں جی، ایک سمت سے ہاں جی چیخ سنیں گے، پکار سنیں گے جس کی طرف بھاگیں گے. ذالک یوم الخروج، وہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا. یہ دنیا کا دن نہیں ہے. بتاؤ قیامت برپا ہو گئی ہے؟ بولو. تو پھر کیسے کوئی کہتا ہے جی مردہ کیوں نہیں زندہ ہوتا؟ وہ آج زندہ ہونے کا تھوڑا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ کب کا بولو؟ قیامت کا. سو بولو کس کا؟ ہاں تو پھر کوئی قیامت آ گئی ہے تو پھر کیوں کہتے کیوں نہیں ابھی تک زندہ ہوئے؟ بھئی اللہ کا دنیا میں زندہ کرنے کا وعدہ ہے ہی نہیں. قادر ہونا اپنی جگہ ہے لیکن اس کا وعدہ آج کے دن کا نہیں، اس زمین و آسمان کے جب تک قائم ہے اس دن کا نہیں. کل من علیہ فان کے منظر کے بعد کا ہے کہ جب سب کچھ کیا ہو جائے گا. ابھی تو سب کچھ باقی ہے. آسمان بھی اپنی جگہ باقی، زمین بھی بولو باقی. میں اور آپ بھی الحمدللہ زندہ ہے، ساری مخلوق ابھی زندہ ہے. فنا تھوڑی ہو گئی ہے. تو یہ فنا کے بعد کا واقعہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نحیی، بے شک ہم لوگ ہی زندہ کرنے والے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی موت دینے والے ہیں، والینا المصیر، اور ہماری طرف ہی سب آنے والے ہیں. لیکن میرے بھائی جانا ہے تو ذرا تیاری کر کے، جس طرح ہم کہیں بھی جائیں نا تو تیار ہو کے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی تیار ہو کے جانا ہے. وہ تیاری کیا ہے کہ اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کر کے جانا ہے اور اپنے پاس تحفے کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکموں کو پورا کر کے نبی کے طریقے پر نیکیوں کی صورت میں لے کے جانا ہے. جس طرح تھوڑا سا بھی عقل مند آدمی ہو اور صاحب وسعت ہو، وہ یار دوست کے پاس خالی ہاتھ نہیں جاتا. جاتا سارے بولو. دو چیزیں ہیں، عقل بھی ہو اور صاحب وسعت بھی. ہاں تو وہ کسی بھی پیارے کے پاس جاتا ہے تو کچھ لے کر ہی جاتا ہے، اس سے پیار بڑھتا ہے. بولو اس سے پیار ہے. تو ہم سب کے پیارے کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو اللہ کی ذات کے پاس جب جانا ہے تو میرے بھائی دنیا میں تو ہوتا نا نہا دھو کے خوشبوئیں لگا کے، تو اللہ کے پاس جانا تو یہ گناہ کی بدبو یہی چھوڑ کے جانی ہے، نیکیوں کی خوشبو لے کے جانی ہے. کس کی خوشبو بولو؟ ہاں نیکیوں کی. نیکیوں کی گٹھڑیاں پنڈے لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پھر انشاءاللہ آگے موجے ہی موجے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی مسجد میں انشاءاللہ 13 دسمبر بچے ہیں، ان کی ماشاءاللہ تقسیم اسناد ہے. نعمت صاحب کی 2 بیٹیاں کا ماشاءاللہ 2 سالہ وہ دراست دینیا وفاق المدارس عربیہ پاکستان کا وہ کورس بھی عالمہ فاضلہ کا مکمل ہے، ان کی بھی اسناد ہے. تو اپنی مسجد میں پروگرام ہے
اور جو ایک عظیم ہستی ہمارے پاس اس وقت تشریف لا رہی ہے، ہماری خوش قسمت، حضرت مولانا قاضی ظہور حسین صاحب ازہر یہ چکوال کے ہیں، یہ اس شخص کے پوتے ہیں، ان کا نام ہے قاری کرم الدین، بہت بڑے عالم تھے، چکوال کے رہنے والے، بھی علاقہ ہے اس علاقے کے رہنے والے، وہ پہلے بریلوی مسلک کے تھے، پھر دیوبندی مسلک میں آئے اور اپنے بیٹے قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے اگر نام سنا ہو تو بڑا نام ہے ان کا، ان کو دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے وہ خلیفہ بھی تھے، اور یہ ان کا بیٹے، تو وہ قاری کرم الدین صاحب تھے نا، ان کا تعارف یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی سے ڈائریکٹ ان کے مناظرے ہوئے، ڈائریکٹ، اور انہوں نے کیونکہ مرزا قادی 1908 میں مرا ہے، 1908 میں، تو یہ بات کب کی ہوگی پھر؟ اس سے پہلے کی، کیونکہ 1908 میں وہ مرا ہے، اور پاکستان کب بنا ہے؟ جی، اس سے پتہ کر لیں کہ کتنی دیر پہلے، کیونکہ اب یہ جو آ رہے ہیں ان کی عمر بھی 80 سال سے اوپر ہے، اب یہ جو بزرگ آ رہے جو پوتے ہیں، تو انہوں نے قادیانی مرزا قادیانی سے ڈائریکٹ مناظرے بھی کیے، مرزا قادیانی کے خلاف عدالت میں FIR بھی کٹوائی اس کے خلاف کہ یہ کذاب اور جھوٹا ہے، اور اس کو 100 روپیہ اس دور کی عدالت سے جرمانہ بھی کروایا، کہ اگر انہوں نے کرسی کھینچ لی تھی کب بدبخت سیدھا کھڑا ہو۔ تو وہ شخصیت کے پوتے ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، جن کی نسل در نسل دین کی بہت بڑی خدمات، ان کے والد کا چکوال پر یہ احسان بھی سمجھے، محنت بھی سمجھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔